اب مرزا جیلمی کا ایک کلپ چل رہا ہے اور اس کے چاہنے والے بھی اس کلپ کو عام کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی تھی، نتیجہ وہ نکالتے ہیں کہ یہ صلح نہ کامیاب تھی، نہ برقرار رہی، نہ اس کی رعایت رکھی گئی۔ تو حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ میرا بیٹا، حضرت حسن کے متعلق فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب یہ حضور کی پیش گوئی ہے اور محدثین نے اس کو جو ہے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ حضور نے پیش گوئی فرمائی اور واقعی یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔ تو اب نبی جو پیش گوئی کرے وقت کا پیغمبر، تو واقعی اگر نبی برحق ہے تو پوری ہو جاتی ہے اور اس کی نبوت کی دلیل ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی اور حضرت حسن نے صلح کی حضرت معاویہ سے۔ اب چونکہ شیعہ حضرات کو حضرت حسن سے چھڑا ہے، کیوں؟ انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کی ہے، اس لیے وہ جو امام مانتے ہیں نا جی، وہ حضرت حسن کی اولاد میں کسی کو نہیں مانتے بلکہ حضرت حسین کی اولاد میں مانتے ہیں، ان کو حضرت حسن سے یہی چڑھا ہے۔ چونکہ شیعہ کو چڑھا ہے تو مرزے کو بھی چڑھ یہی ہے کہ حضرت حسن سے کہ بھئی انہوں نے صلح کیا کی ہے۔ اب اس کو کئی عنوانات سے مشکوک بنانے کی کوشش کرتا ہے ان روایات کو۔ مثلاً جو ہے اس نے ایک بخاری کی روایت پر اعتراض کیا، بلکہ ہم پر اعتراض کیا، کہتا ہے مولوی لوگ جو ہیں یہ خیانتیں کرتے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، حضرت حسن کے پیچھے چھپتے ہیں۔ ہاں جی، کیا کہ حضرت حسن نے صلح کر لی تھی، یہ حدیث آدھی بیان کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث کے پوری بیان کرتے ہیں یا آدھی بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ہے کہاں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مختلف جگہ پر نقل کی ہے، مختلف جگہ پر نقل کی ہے، جو اصل میں یہ حدیث حضرت حسن کے مناقب میں ہے، حضرت حسن کے فضائل میں داخل ہے کہ حضرت حسن کی یہ فضیلت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو واقعی آپ نے صلح کروائی، یہ حضرت حسن کی فضیلت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب کے اندر جو ہے اس حدیث کو لائے ہیں اور انہوں نے باب قائم کیا ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت کا اور منقبت کا۔ اس میں جو ہے جو حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بخاری شریف ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لائے ہیں اور اس میں انہوں نے وہ الفاظ کتاب المناقب میں ذکر نہیں کیے جس پر مرزا جو ہے وہ برانگیختہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے خیانت کی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب کے اندر یہ اپنا یہ بخاری شریف جو ہے اکٹھی ایک جلد میں چھپی ہے بیروتی، تو اور اس کا صفحہ نمبر 951 ہے اور حدیث نمبر جو ہے وہ 3746 یعنی 3746۔ اس میں لشکر کے لانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ مولوی خیانت کرتے ہیں، مولوی جھوٹ بولتے ہیں، حدیث آدھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسن پہاڑ جو ہے لشکر لے کے آئے، ہم کہتے ہیں بھی وہ حدیث آدھی نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دیگر روایات میں الفاظ آئے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، وہ حدیث ہے، لیکن اگر اس جملے کو ذکر نہ کیا جائے کہ حضرت حسن پہاڑ جیسا لشکر لے کے آئے حضرت معاویہ کے مقابلے میں، تو ٹھیک ہے، جب لڑائی کی تو لشکر لے آئے، حضرت معاویہ بھی لے، وہ بھی لے آئے، تو لیکن جو ہے صلح ہو گئی۔ تم میں تو مسئلہ صلح کا ہے کہ لشکر کا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو کتاب المناقب کے اندر حضرت حسن کی فضیلت پر حدیث لے کے آئے ہیں اور حضور کا فرمان لے کے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو جماعتوں میں صلح کروائے گا، اب وہاں پر لشکر لانے والے الفاظ نہیں ہیں، تو پھر کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے الفاظ میں الزام کس کو دینا چاہتے ہیں کہ مولوی خیانت کرتے ہیں؟ کیا امام بخاری نے خیانت کی ہے؟ آپ کے کہنے کا مطلب تو یہ ہے جب بھی حدیث حسن یا صلح حسن والی حدیث بیان کریں تو ہم ساتھ یہ الفاظ بیان کریں کہ حضرت حسن تو مقابلے کی لشکر لے کے آئے تھے لیکن بعد میں صلح ہو گئی۔ کیا ہم یہ الفاظ بیان کریں؟ اگر یہ الفاظ ہر وقت و ہر جگہ بیان کرنے ضروری ہیں، اور اس کے بغیر بیان کرنا خیانت ہے، تو پھر آپ ہمیں بتائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الفاظ جو ہے کہ کتاب المناقب کے اندر یہ لے کر نہیں آئے، تو پھر آپ کا الزام ہم پر نہیں ہے، آپ کا الزام امام بخاری پر ہے۔ تو پھر آپ امام بخاری کو کیسے مانتے ہو اور آپ کا محدثین کے طرز پر کیسے عمل ہے؟ جس سوائے فراڈ کے اور کچھ نہیں کہ مرزا جیل میں صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد محدثین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ علماء نے تو بیان کیا، بخاری شریف کو پڑھ کر کتاب المناقب کو دیکھا، کتاب المناقب میں جو ہے حضرت حسن اور حسین کے فضائل بیان ہوئے، تو وہاں پر جو ہے وہ الفاظ نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بیان نہیں کیے۔ ہاں البتہ جہاں ہم پورا مسئلہ بیان کریں گے، پورے تفسیر سمجھائیں گے، تو وہاں دوسری جگہ امام بخاری نے الفاظ لائے ہیں، وہاں ہم ذکر بھی کر دیں گے، لیکن اس کو خیانت کون کہتا ہے؟
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بس اوقات ایک حدیث کو کئی جگہ پر لاتے ہیں، کہیں مختصراً کہیں تفصیلاً، وہ الگ مستقل پوری حدیث شمار ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کتاب المناقب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا حضور کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا اس کو امام بخاری نے آدھی حدیث شمار کیا، پوری حدیث شمار کیا؟ مرزا جیلوی کو اتنی عقل نہیں ہے، نہ یہ اتنی عقل رکھتا ہے نہ اتنا علم رکھتا ہے۔ اگر تو امام بخاری یہ الفاظ لے کے آئے اور انہوں نے اس کو مستقل حدیث شمار نہیں کیا، پوری حدیث شمار نہیں کیا، پھر تو یہ واقعی مرزا کی بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو پوری حدیث شمار کرتے ہیں، مکمل حدیث شمار کرتے ہیں، حدیث کا نمبر لگایا ہے اور اس سے پچھلی جو حدیث تھی اس پر الگ نمبر ہے، آگے والی حدیث پر الگ نمبر ہے، تو پھر مستقل حدیث ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کاش کہ تمہیں اس بات کی سمجھ ہو اور تم جو ہے لوگوں کو ورگلانا چھوڑ دو۔ یہ خیانت علماء نے نہیں کی، خیانت مرزا جیلوی نے کی ہے، جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مشکوک بنانا چاہتا ہے۔ تو در حقیقت مرزا کی مخالفت حضور سے ہے، در حقیقت مرزا کی مخالفت امام بخاری سے ہے۔